صبر کا امتحان۔ ایک خوشحال گاؤں میں کامل نامی ایک دیانتدار تاجر رہا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ رزق سے نوازا تھا۔ کامل کا یہ دستور تھا کہ کوئی ضرورت مند، کوئی بھوکا اس کے دروازے سے خالی نہ لوٹے۔ اس کی یہ سخاوت آس پاس کی بستیوں تک مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ دور دور سے مدد کے لیے اس کے پاس آتے اور کامل ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا۔ لیکن اس کی اہلیہ فریدہ کو یہ طرز عمل ناپسند تھا۔ ایک شام فریدہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، اگر تم اسی طرح دولت لٹاتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی انہی لوگوں کی طرح محتاج ہو جائیں گے جن پر تم ترس کھاتے ہو۔ کامل نے مسکرا کر جواب دیا، اے میری نیک بخت، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرا رب مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ جب میں نے تمہیں دیا تھا تو تم نے اسے دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں بانٹا۔ فریدہ نے تلخ لہجے میں کہا، مجھ کو یہ سب خیالی باتیں لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اس رفتار سے ہمارا خزانہ جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ کامل خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اپنے رب سے نیکی کے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگی۔ وقت گزرتا گیا اور کامل کی سخاوت کی وجہ سے ایک دن ایسا آیا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ جیب خالی ہو گئی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ کامل نے دل کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا تاکہ محنت کی کمائی سے گزر بسر ہو سکے۔ فریدہ کی زبان سے دن رات تانے نکلتے۔ ایک دن جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک چھوٹا سا جانور دیکھا جو جنگل کی آگ میں پھنسا ہوا تھا۔ کامل کے دل میں رحم آیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس ننھے جانور کو بچا لیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس جانور نے انسانی آواز میں بات کی اور کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں کوئی معمولی نہیں، میں ایک پوشیدہ مخلوق کے بادشاہ کی اولاد ہوں۔ تم جو چاہو گے وہ انعام دیا جائے گا۔ اجنبی نے کامل کو اپنے باپ کے پاس پہنچایا۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہیں ایک انمول تحفہ دیتے ہیں۔ آج سے تم سب جانداروں کی بولی سمجھ سکو گے، مگر ایک شرط ہے، تم یہ راز کسی بھی انسان کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ تم فوری طور پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کامل نے وعدہ کیا تو بادشاہ نے اس کے کانوں میں کچھ کہا۔ پلک جھپکتے ہی سب منظر غائب ہو گیا۔ کامل پھر سے اپنی بکریوں کے پاس کھڑا تھا۔ گھر واپسی پر کامل ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزرا۔ اس نے وہاں پانی میں مچھلیوں کو باتیں کرتے سنا۔ ایک مچھلی کہہ رہی تھی کہ اگر جھیل کے بیچوں بیچ وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو ہم بڑی مچھلیوں کا نوالا بن چکے ہوتے۔ کامل کو یقین ہو گیا کہ وہ راز والا تحفہ سچ تھا۔ تجسس میں وہ فوراً جھیل میں کود گیا اور نیچے ایک بھاری زنگ آلود صندوق موجود تھا۔ بڑی محنت سے وہ اسے کنارے پر لایا اور ایک بھاری پتھر سے توڑ کر کھولا۔ اندر ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ کامل نے صرف اتنا مال نکالا جتنا اس وقت کی ضرورت تھی، اور باقی خزانہ وہی زمین میں چھپا دیا۔ گھر جا کر فریدہ کو بتایا کہ اسے اچانک ایک خزانہ ملا ہے۔ فریدہ نے فوراً پوچھا، یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ کامل کو بادشاہ کی شرط یاد تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ فریدہ کو شک ہوا، مگر اس نے کہا، اچھی بات ہے، امید ہے اب تم عقل سے کام لوگے اور مال کو سنبھال کر رکھو گے۔ کامل نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق ادا کیا ہے اور اللہ نے مجھے کئی گنا زیادہ لوٹا دیا ہے۔ فریدہ نے کہا کہ یہ محض قسمت تھی۔ کامل نے غریبوں کو گھر بلانے کی بجائے گاؤں سے باہر ایک وسیع زمین خریدی اور اس پر ایک بڑی پناہ گاہ اور باورچی خانہ تعمیر کرایا۔ یہاں ضرورت مندوں کو کھانا اور رہائش ملنے لگی اور بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ کچھ وقت بعد کامل اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک سواری میں بیٹھے تھے جسے دو جانور کھینچ رہے تھے۔ کامل نے سنا کہ ایک جانور دوسرے سے کہہ رہا ہے، آہستہ چلو، مالک کی بیوی حاملہ ہے، اگر ہم تیزی سے چلے تو جھٹکا لگ سکتا ہے، اور ہمارے مالک نے ہمیشہ ہمارا حق ادا کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر کامل بہت خوش ہوا۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ اس نے دھیرے سے فریدہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ مبارک ہو بیوی، ہمارے گھر جلد ہی ایک بچہ آنے والا ہے۔ فریدہ حیران رہ گئی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی
کیونکہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ فریدہ کو یقین ہو گیا کہ کامل کوئی بڑا راز چھپا رہا ہے۔ اس کا تجسس شک میں بدل گیا اور پھر غرور میں۔ جب کامل کو ایک بار پھر تجارت میں بڑا منافع ہوا اور وہ اسے غریبوں پر خرچ کرنے لگا تو فریدہ غصے سے بولی، مجھے یہ سب راز بتا دو ورنہ میں لوگوں میں مشہور کر دوں گی کہ تم کوئی جادوگر ہو اور تمہاری دولت کا راز بھی یہی ہے۔ فریدہ کے الزام سے بچنے اور راز کی حفاظت کے لیے کامل نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ مر جانا بہتر ہے مگر راز فاش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس راز کی حفاظت غریبوں کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ کو چلانے کے لیے ضروری تھی۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور اپنی تمام جائیداد اور سونا چاندی فریدہ کے نام کر دیا، البتہ وہ زمین جس پر غریبوں کی پناہ گاہ تھی اسے ہمیشہ کے لیے خدا کے نام وقف کر دیا۔ اس کے بعد کامل نے فریدہ سے کہا، آج کے بعد ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں۔ میں اس پناہ گاہ میں رہ کر غریبوں کی خدمت کروں گا اور تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو۔ فریدہ نے اس مال سے ایک عالی شان محل بنوانے کا ارادہ کیا۔ اس نے دولت جمع کی مگر ابھی اس محل میں قدم رکھنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک زوردار زلزلہ آیا۔ زمین لرز اٹھی اور محل سمیت سارا مال زمین میں دھس گیا۔ فریدہ محتاج ہو کر انہی غریبوں میں شامل ہو گئی جن سے وہ نفرت کرتی تھی۔ چند دن بعد کامل نے اپنی سابقہ اہلیہ کو دیکھا کہ وہ ایک بدحالی کی حالت میں بیٹھی نوحہ کر رہی ہے اور غریب لوگ ہی اسے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ کامل کا دل بھر آیا۔ وہ اسے اٹھا کر پناہ گاہ کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ فریدہ نے اپنا بچہ جنم دیا اور اس کی طبیعت میں عاجزی اور شکر گزاری آ گئی۔ ایک دن فریدہ نے کامل سے کہا، اللہ نے میرے غرور کی سزا مجھے دے دی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ کامل مسکرا کر بولا، تم ہی میرا اصل مال ہو اور ہمارا بیٹا میری جان ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے۔ صحت کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اور ہمارا اطمینان ہی ہماری سب سے بڑی خوشحالی ہے۔ اور یوں دل کی سخاوت اور سچائی کا یہ سفر نعمتوں سے زیادہ اطمینان اور ابدی خوشیوں پر منتج ہوا۔ یہاں آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔